نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم باب افشاء السلام من الاسلام۔ سلام کی اشاعت یعنی اسلام کو پھیلانا، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ السلام علیکم کو یعنی عام کرنا۔ حضرت عمار بن یاسر فرمایا کرتے تھے، ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، جس نے 3 چیزیں جمع کر لیں اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ پہلی بات الانصاف بالنفسک، اپنے آپ سے انصاف کرنا، وبذل السلام للعالمی، اور سارے جہان کو سلام کہنا، والانفاق من الاقتار، اور تنگ دستی فقر کے وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عمار بن یاسر کا یہ قول پیش کیا ہے، جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الایمان میں اور مصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر موصولاً بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے مرجیہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو کافی، یہ بندہ مسلمان ہے، ایماندار ہے، جنت میں چلا جائے گا، کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، حج کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے تو بڑے بڑے اعمال کو ایمان سے خارج کیا ہے، یہاں تو معمولی چیز کو ایمان میں شمار کیا گیا ہے۔ اور قال ابو الزناج بن سراج رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ 3 چیزوں کو اس لیے مکمل کہا ہے کیونکہ ایمان کا دار و مدار اس پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندے کے اندر یہ خصلت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ نے ساتھ انصاف کرے گا، وہ اپنے مالک کے حقوق سے بھی آگاہ ہوگا، انہیں بھی ادا کرنے میں لذت محسوس کرے گا، مالک سر پہ نہیں ہے، زبردست کام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرے گا وہ بندہ، اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نا، کسی کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، یہ اس میں اخلاق، عاجزی، اور تیسرا یہ ہے کہ کسی اور کو حقیر نہیں سمجھے گا وہ بندہ، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ جس کو خود ضرورت ہے، تنگ دست ہے، ایسی کیفیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وسعت کی حالت تو اور زیادہ خرچ کرے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا قول پہلے پیش کیا ہے ترجمۃ الباب کے اندر، اور اس کے بعد حدیث بیان کی ہے۔ اس کے اندر استاذ ہیں قتیبہ بن سعید، جو کہ بلخ کے رہنے والے ہیں، بدخشاں کے ساتھ اینڈ پر علاقہ ہوتا ہے، بدخشاں جو افغانستان کا ہے، وہاں پر بلخ۔ لیکن پچھلی حدیث تو گزری تھی، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی، وہاں پر اس کے سارے راوی، اس کے راوی سارے بصرہ کے رہنے والے تھے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ حدیث ہے۔ تو ان کے متعلق ویسے پہلے باتیں گزری ہیں کہ 700 حدیث ان سے ٹوٹل ہیں، بخاری میں 26 ہیں، مسلم میں 37 ہیں، متفق علیہ 17 ہیں۔ ایک ایک بندے نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام بہتر ہے، کون سے اسلام والا بندہ بہتر ہے؟ اس کی وضاحت پچھلی حدیث میں گزر چکی تھی، 12 نمبر حدیث کے اندر غالباً۔ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تطعم الطعام، تو کھانا کھلائے، وتقرأ السلام، اور سلام کہے، علی من عرفتا، جس کو تو جانتا ہے، ومن لم تعرف، اور جس کو تو نہیں جانتا ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ سے ملنے گیا تو آپ یہ اس وقت خطاب فرما رہے تھے، ایھا الناس اطعموا الطعام افشوا السلام واصلوا الارحام، اے لوگو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، صلوا باللیل، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں رات کو اٹھ کے نماز پڑھو تہجد، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی تبلیغات تھی نا، اخلاق کو سنوارنے کے لیے، ایمان پختہ کرنے کے لیے، جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپیشل واز فرماتے ہیں، درس دیتے ہیں، مرجیہ نے ان کو ایمان سے نکال دیا ہے چھوٹے عمل سمجھ کر۔ باب نمبر 21 ہے، باب کفران العشیر، باب ہے خاوند کا کفران یعنی ناشکری۔
و کفرن دون کفرن، خاوند کی نشکری بھی کفر ہے لیکن کفر میں فرق ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کی طرف نیچے اشارہ کیا ہے، ان ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید الخدری کی حدیث انہوں نے بیان کی ہے، جو کہ کتاب الحیض میں آ جائے گی، جس میں عورت کو ناقص العقل اور ناقص الدین کہا گیا ہے۔ اور اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، جس طرح عبادات اور نیکیاں ایمان کا حصہ ہوتی ہیں، اسی طرح گناہ اور نافرمانی کے کام کفر کے کام ان کو کہا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد ایسا کفر نہیں ہوتا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہی ہو جائے۔ اب دنیا کی بہت انگلیوں پہ گنی عورت ہوگی جس نے کبھی خاوند کی نشکری نہیں کی ہوگی، اللہ اس کی بات نہیں ماننی ہوگی، ہر بات بہت کم آپ کو ملیں گی، تو اس کا مطلب وہ ساری عورتیں کافر ہو جاتی ہیں؟ نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن حدیث کے اندر کفر کے لفظ ہیں نا، اس سے مراد حقیقی کفر نہیں ہوتا، کیونکہ کفر کی 4 اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے کفر انکار، دل اور زبان سے اللہ کے وحدانیت کا انکار کرے اور توحید کی باتوں پر کان نہ دھرے، اس کو کہتے ہیں اس نے انکار کر دیا۔ دوسرا کفر جہود ہوتا ہے، دل سے حقیقت کو پہچان لے لیکن زبان سے اس کا اعتراف نہ کرے، جیسے ابلیس لعین نے کفر کیا تھا۔ تیسرا کفر اناد ہوتا ہے، دل اور زبان سے حقیقت توحید کا موطرف ہو لیکن اسے قبول نہ کرے، جیسا کہ ابو طالب نے تھا۔ اور چوتھا ہوتا ہے کفر نفاق، زبان سے اعتراف کرے اور اس کے مطابق احکام بھی بجائے لے لیکن دل میں اس سے نفرت ہو، جیسے کہ منافقین کا کفر ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 4 اقسام کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے جس کا نام ہے کفر الحقوق، جس کے اس بات کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عنوان قائم کیا، لیکن اس کا مرتکب دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جس طرح خوارج اور معتزلہ کا موقف ہے اس کے رد کے لیے کہ اس کا مرتکب انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور مرجیہ کا رد اس اعتبار سے کہ کفران نعمت سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان پر لسانی انسانی اعمال ضرور اثر انداز ہوتے ہیں، اسی بنیاد پر عورتوں کو ناقصات الدین اور ناقصات العقل کہا گیا اصل میں۔ اور دوسری جگہ امام بخاری دوسرا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کفر کے مراتب ہیں اس طرح ایمان کے مراتب میں بھی فرق ہے، یعنی ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پیش کی آگے، وہ حدیث صحیح البخاری میں 6 دفعہ آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں عبداللہ بن مسلمہ، یہ اصل میں مدینے کے رہنے والے ہیں اور بعد میں بصرہ میں رہے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ثابت یہ کر رہے ہیں جس طرح اطاعت کے کاموں کو ایمان کہا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر کفر کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان ہر جگہ انسان کفر کے لفظ کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے 1660 یعنی 1660 حدیث ہیں ٹوٹل، 217 بخاری میں ہیں، 124 مسلم میں ہیں اور 95 متفق علیہ ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6 دفعہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت النار، مجھے آگ دکھائی گئی، اذا اکثر اہلها النساء، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں، یکفرنا، کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ کیلا کہا گیا یکفرنا باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، یکفرنا العشیرہ، وہ خامد کا کفر کرتی ہیں۔ عشیر سے مراد خامد ہے کیونکہ عورت کی عشرت اس سے ہی متعلق ہوتی ہے اور وہی اس کی تمام ضروریات کا کفیل ہوتا ہے اصل میں۔ تو وہ یکفرن الاحسان، اور احسان کا کفر کرتی ہیں کہ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو ان میں سے کسی سے زمانہ بھر احسان کرتا رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ اگر تجھ سے کوئی چیز دیکھے تو کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، میں نے تجھ سے کبھی بلائی کوئی دیکھی نہیں ہے۔ اب یہ بات چھوٹی سی ہے، اس پر بھی کفر کا اطلاق بولا گیا، لفظ بولا گیا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے انسان وہ اور ساری عورتیں دار اسلام سے خارج ہو جاتی ہیں جو یہ بات کہتی ہیں یا کافر ہو جاتی ہیں؟ بس امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانے چاہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایمان انسان کا کم ہو جاتا ہے۔ کم ایمان والے لوگ جو نا ناشکری کے پہلو کو اختیار کرتے ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ جانتے ہیں قدر اللہ ما شاء فعل ہے۔
باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. باب ہے معاصی، نافرمانیاں اور گناہ، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، اور ان کا ارتکاب کرنے والا بندہ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، ہاں الا بالشرک، جو بندہ شرک کے ساتھ مبتلا ہو جائے اس کو کہا جائے گا۔ لقول النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انک امرؤ فیک جاہلیہ، جو آپ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ذر تیرے اندر کچھ جاہلیت ہے۔ اب جاہلیت کیا چیز ہے؟ اسلام سے پہلے زمانے کو جاہلیت کہتے ہیں، گویا کفر اور جاہلیت ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اب اس باب کے اندر خوارج کا رد ہے، جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے آدمی کو اسلام سے خارج اور کافر قرار دیتے ہیں، اور معتزلہ کا بھی رد ہے، وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو پکا جہنمی قرار دیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ اب یہ کفر کی ایک خصلت جہلیت ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو نہ تجدید ایمان کا حکم دیا، نہ کافر قرار دیا، نہ مرتد قرار دیا، نہ اسلام سے نکالا، جس طرح کے خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یقیناً نہیں معاف کرے گا اس کے ساتھ کیے جانے والے شرک کی وجہ سے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں سلیمان بن حرب، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 3 دفعہ آتی ہے۔ سلیمان بن حرب اصل میں بصرے کے رہنے والے ہیں، اور وہ مکہ کے بھی قاضی رہے ہیں 214 ہجری سے لے کر 219 تک، پھر ان کو معزول کر دیا گیا تھا، واپس بصرہ میں چلے گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے 127 احادیث لی ہیں، اور ان کی وفات 224 ہجری میں ہوئی ہے، 84 سال کی عمر پا کر۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ذر غفاری کا نام ہے جندب بن جنادہ، ان سے 281 ٹوٹل احادیث ہیں، بخاری میں ان کی 14 حدیث ہیں، مسلم میں 31 ہیں، اور 12 حدیث متفق علیہ ہیں ان سے۔ حضرت ابو ذر غفاری، مرور بن سوید کہتے ہیں، میں ابو ذر غفاری سے ربضہ نامی جگہ پر ملا، تو ان کے اوپر ایک حلہ تھا، حلہ کہتے ہیں جوڑا، کپڑے کے جوڑے کو، وعلی غلامی حلاتن، اور ان کے غلام پر بھی ایک حلہ تھا۔ میں نے سوال کیا اس کے متعلق، کہنے لگے انی صاببت رجلا، میں نے ایک آدمی کو برا بھلا کہا، گالی گلوچ ہوئی اس کے ساتھ، عیرتہ بامہ، میں نے اس کو اس کی ماں کی آر دلائی۔ تو صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ اصل میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں کہتے ہیں ابو ذر غفاری کہ میں نے سنا کہا تھا یبن السودا، ایک کالی ماں کے بیٹے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ذر تجھ میں کچھ جاہلیت پائی جاتی ہے، یعنی جاہلیت کی خصلت ہے، کہ آپ یہ بات کریں۔ اب جاہلیت اور کفر اصل میں ایک چیز کے نام ہیں، اس کے باوجود آپ نے ابو ذر غفاری کو دار اسلام سے خارج نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فقال علی النبی، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، ابو ذر، اجرت بامہ، تو نے اس کو اس کی ماں کی یاد دلائی، انک امرؤ فیک جاہلیہ، تیرے اندر کچھ جاہلیت ہے، اخوانکم خوالکم، یہ تمہارے بھائی تمہارے غلام ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے میں کر دیا ہے، تمہارے متحد کر دیا۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو وہ آدمی کہ اس کا بھائی اس کے ماتحت ہے، فلیطعمہ مما یاکل، تو اس کو کھلائے اس میں سے جس وہ خود کھاتا ہے، ولیلبس مما یلبس، اور پہنائے جو خود پہنتا ہے، ولا تکلفوہم، اور ان کو نہ تکلیف دینا اس چیز کی، ما یغلبہم، جو ان سے نہ ہو سکے،
یعنی ان پر غالب آ جائے، وہ بوجھ زیادہ ہو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر تم انہیں تکلیف دو ایک ایسا کام کرنے کی جو بڑا ہے، تو فَأَعِينُوهُمْ، تو پھر ان کی تم مدد کرنا۔ ہم اس حدیث کے اندر جاہلیت اور کفر دونوں ایک چیز کے نام ہیں، اس کے باوجود آپ نے سیدنا ابو ذر غفاری کو تجدید ایمان کو حکم نہیں دیا ہے۔ اب اس حدیث میں مساوات کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ماتحت لوگوں کے ساتھ مساوات کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بڑا کمال تھا، پھر وہ جیسا کھاتے تھے ایسے اپنے ملازموں کو، نوکروں کو کھلاتے پلاتے یہ کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، آپ نے تو حکم دیا تھا نا ان کے ساتھ مواسات یعنی ہمدردی اور غمخاری کا، لیکن ابو ذر غفاری نے اس کو خود ہی مساوات پر محمول کر کے لباس نکھارے میں ہر طرح برابر رکھے۔ اس میں احتیاط، زیادہ احتیاط ضرور ہے، مگر ہر طرح برابری شرط نہیں ہے کہ بندے غلام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ جس طرح کا کھانا ہے ایسے کھائے، جس طرح کا پہننا ہے ایسے پہنے، یہ ضروری نہیں ہے، احتیاط ضرور ہے۔ لیکن یہ تو بس ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا کمال تقوی تھا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بھائی صحابہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہاں جی، اور یہ ان کے غیر نبی ہونے کی دلیل ہے، نبیوں کے علاوہ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، باب ہے کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمان آپس میں لڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب بھی ان کو مومن قرار دیا ہے۔ اصل میں اس باب کا مقصد یہ ہے، چونکہ خوارج اور معتزلہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں، کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کفر و کفر میں فرق ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑنے سے کمزور ایمان کی نشانی ہو جاتی ہے، یعنی ایمان کے اندر فرق ہوتا ہے، کوئی طاقتور ایمان ہوتا ہے یعنی ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، یہ مطلب۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آگے حدیث آ جائے گی کہ مسلمان سے گالی دینا یہ فسق ہے اور اس سے لڑنا یہ کفر ہے۔ اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں بھی آگے آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کے گردنوں کو مارنا شروع کر دو، یعنی یہ کام کافروں والا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر نہیں قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیش کیا کہ وہ دونوں مسلمان ہی ہیں۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان ہوتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا اصل میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی کے باوجود ان کو مومن ہی قرار دیا ہے، کہ مطلب یہ کیا ہے کہ عام انسان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث ہے، اس کے استاد عبد الرحمن بن مبارک، اور یہ ٹوٹل اس حدیث کے راوی بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور اس میں 3 تابعی ہیں جو ایک دوسرے کی روایت کرتے ہیں، وہ ایوب، حسن اور احنف بن قیس رحمہ اللہ تعالی۔ یہ تو ویسے مخضرمی احنف بن قیس، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام لانے سے پہلے دیکھا ہوا ہے۔ ویسے یہ اسلام میں یہ مشہور قبیلہ جو بنو تمیم ہے نا، ان کے سردار تھے اصل میں یہ احنف بن قیس۔ تو دوسرا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے ویسے نفع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے ٹوٹل حدیث 231 ہیں، بخاری میں 14 ہیں، مسلم میں 9 ہیں، متفق علیہ ان سے 8 روایات ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 3 مرتبہ آتی ہے۔ تو احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ذهبت لانصر هذا الرجل، میں چلا اس بندے کی مدد کرنے کے لیے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مجھے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اینا ترید، کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جاؤ؟ اور میں نے کہا، انصر هذا الرجل، میں اس آدمی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ وقال، کہنے لگے، ارجع، لوٹ جاؤ، فانی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، یقول، آپ فرماتے تھے، اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان ملتے ہیں آپس میں تلواروں کے ساتھ، تو قاتل اور مقتول وہ آگ میں جائیں گے۔ میں نے کیا رسول اللہ، قاتل، یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول، مقتول کا کیا قصور ہے، اس کا کیا معاملہ؟ آپ نے فرمایا، انه كان حريصا على قتل صاحبه، وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر حرص رکھتا تھا، یعنی ارادہ دونوں کا ایک تھا۔
اب اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا آپس میں لڑنا کفر ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان قرار دیا ہے، اور آپس میں لڑنا کفر ہے، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے گروہوں کو مومن قرار دیا ہے۔ تو اب اصل میں یہ واقعہ ہے جنگ جمل کے حوالے سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بس مطلق اپنا نیوٹرل رکھا ہوا تھا، شامل نہیں ہوتے تھے، سمجھتے تھے مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہے۔ اب اصل معاملہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو حضرت علی کو حق سمجھتے ہوئے حضرت علی کے ساتھ نکلے تھے، انشاءاللہ وہ بھی جنتی ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو حق کی حمایت کے لیے لڑے تھے وہ بھی جنتی ہیں انشاءاللہ۔ تو بقیہ رہی وہ لوگ جو فتنہ برپا کرنا چاہتے تھے، فساد برپا کرنا چاہتے تھے، ہاں جی، جو موجودہ داعش ہیں، خارج لوگ جو تھے، وہ انشاءاللہ اسی حدیث کے مستاق ہیں کہ دوزخ میں جانے والے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کی ساری کارستانیاں تھیں۔ وگرنہ اب امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ کفر سے مراد کئی دفعہ ایمان کی کمی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ان کو مومن قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مسلمان ہی رہنے دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے ایک بڑا اعزاز دیا تھا، ہاں جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اس کی وجہ سے وہ جس طرح بھی گناہ کریں اللہ نے ان کو معاف کر دینا، وہ جنتی ہیں پکے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے اندر چھوٹے سے چھوٹا صحابی لے کر بڑے سب ٹوٹل جنتی ہیں۔ باب نمبر ہے 23، باب ہے کہ ظلم دون ظلم، ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم ہوتا ہے۔ دون کے اصل میں دو معنی میں ہوتے ہیں، دون کا ایک معنی غیر کے میں بھی آتا ہے، اور ایک اس کا معنی ادنا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ادنا یعنی ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم ہوتا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں 8 مرتبہ ذکر کی ہے، اور اس کی سند بیان کرتے ہوئے دو استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، دونوں کا تعلق بصرہ سے ہے۔ ابو الولید الطیالسی ہیں، وہ بھی بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور دوسرے بشر ہیں، وہ بھی بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے ٹوٹل 848 حدیث ہیں۔ بخاری میں ان کی 85 حدیث ہیں، مسلم میں 89 ہیں، متفقن علیہ ان کی 64 ہیں۔ اور اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے معتزلہ اور خوارج دونوں کا رد بیان کیا ہے، جو کبیرہ گناہ سے آدمی کو ایمان سے خارج کرتے ہیں، اور مرجیہ کا بھی رد ہے، کیونکہ وہ ایمان میں کمی بیشی کے قائل نہیں ہیں۔ جب کفر کے ظلم کے مراتب ہیں تو صاف ظاہر اس کی ضد ایمان، اس کے بھی مراتب ہیں، وہ بھی کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو تنوین آئی ہے ظلم دون ظلم، یہ تنوین تنکیر کے لیے ہے، اس سے لفظ عام ہوتا ہے، یعنی اس کے ہر فرد کو یہ بات شامل ہے، بے ظلم، اور ظلم کی تنوین کو تنکیر کے لیے لیں گے تو معنی یہ بنے گا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہ جو بے ظلم ان کی تنوین ہے نا یہ۔ اور اس حدیث سے ایک اور جو دور حاضر کے معتزلہ ہیں، منکرین حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی لغت سمجھنی کافی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو وہ حیثیت نہیں دیتے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لما نازلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے من ہدایت یافتہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اینا لم یظلم، ہم میں سے کون بندہ جس نے کبھی ظلم نہیں کیا؟ اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو نا وہ ظلم عظیم ہے، کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب حدیث کی تشریح اور اپنا قرآن کی آیت کی تشریح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ خالی رسول اللہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی لغت کافی نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ماننا ضروری ہوتا ہے، تب سمجھ آئے گی اصل میں۔ اب اس سند کے اندر 3 تابعی ہیں، ایک سلیمان آمش جو اپنے شیخ ابراہیم بن یزید نخعی سے بیان کرتے ہیں، ہاں جی، وہ اپنے خالو علقمہ بن قیس نخعی سے،
ٹھیک ہے، اور یہ تینوں ہی کوفی، وثلاثہ کوفی، یہ تینوں ہی کوفہ کے فقہا ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ صحابی رسول ہیں۔